بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کی تاریکی مزید بڑھ گئی۔ پوری بستی کے لوگ خوف کے مارے اپنے گھروں میں دبکے ہوئے تھے اور خیر کی دعائیں کر رہے تھے۔ ساری بستی میں ہو کا عالم تھا۔ کتے بھی خوف زدہ تھے اور دبکے ہوئے تھے۔ کہیں کوئی اکا دکا ہمت کر کے آواز بلند کرتا، پھر وہ بھی خاموش ہو جاتا۔ پوری کی پوری گلیاں سنسان اور ویران تھی۔ اچانک بستی سے ایک ہیبلا سا نمودار ہوا۔ اس کے ارد گرد سبز غبار سا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ سبز غبار اس کے جسم سے نکل رہا ہو۔ اس کے چلنے کی رفتار بے حد تیز تھی۔ وہ سنسان گلیوں سے ہوتا ہوا اسٹیشن کی طرف بڑھنے لگا۔ بڑھتے بڑھتے اس کا رخ بتی گودام کی طرف ہو گیا، جہاں دن بھر کا تھکا ہوا پریتم سو رہا تھا۔ سایہ چلتا ہوا پریتم کے پاس آ کر چارپائی پر جھکا، جیسے اس کے سونے یا جاگنے کا یقین کر رہا ہو، مگر پریتم شاید جاگ رہا تھا۔ جبھی اس نے تیزی سے آنکھیں کھول کر اس ہیولے کو دیکھا تھا تو خوف کے مارے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اچانک پریتم کے جسم پر سبز غبار کی ایک پھوار سی پڑی، جس میں وہ نہا کر رہ گیا۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھا کہ اچانک ہیولے کے جسم میں تیزی سے تبدیلی آئی۔ اس کے اعضاء سکڑنے لگے اور وہاں ایک نیا وجود تحلیق ہونے لگا۔ پریتم کا پورا جسم اس غبار میں گم ہو گیا۔ اچانک وجود سمٹ کر ایک ناگن میں تبدیل ہوا۔ ایک اچھا داری ناگن تھی، وہ جو شاید پریتم کو اپنا شکار بنانے آئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی کشش نے پریتم کو بے بس سا کر دیا۔ وہ نہ تو چیخ سکا اور نہ ہی اس نے کوئی مزاحمت کی۔ وہ اچانک چارپائی پر چڑھی اور پریتم کے جسم پر رینگنے لگی۔ اچانک اس نے اپنا پھن اٹھایا اور اپنا زہر پریتم کے جسم میں پیوست کر دیا۔ اس کا جسم کانپنے لگا، مگر اس کے منہ سے آواز نہ نکل سکی۔ ناگن نے اس پر بس نہ کیا۔ وہ برابر اپنا زہر اس کے جسم میں اتارتی رہی اور اس کا جسم سکڑتا چلا گیا۔ تھوڑا سا سکڑنے کے بعد پھر پریتم کا جسم پھولنے لگا اور پھر اتنا پھولا کہ اس کا پیٹ درمیان سے پھٹا اور سبز سا مادہ نکلنے لگا اور پریتم کی آنکھیں بے نور ہو چکی تھی۔ اس کا ناتا جسم سے ٹوٹ چکا تھا۔ وہ بھی اس سبز موت کا شکار ہو چکا تھا، اس زہریلی ناگن کا شکار ہو چکا تھا۔ پریتم کے مرتے ہی وہ ناگن انسانی ہیولے میں آئی اور جہاں سے آئی تھی وہاں چلی گئی۔ رات بیت چکی تھی اور پریتم کی لاش بتی گودام کے باہر پڑی تھی۔ میں یہ منظر اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ خوف سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں جا کر اس زہریلی ناگن کے ہاتھوں پریتم کو بچاتا۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، میری ہمت کیسے جواب دے گئی تھی، میں کیوں اتنا خوف زدہ ہو گیا تھا۔ مجھ پر ایک کپ کپی تاری تھی جس کی کوئی انتہا نہ تھی۔ میرے سامنے جو کچھ بھی ہو رہا تھا میں اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ ایک دلچسپ اور سنسنی خیز کہانی لے کر آپ کی ہوسٹ دعا بائی صاحب کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آئیے بنا ٹائم ویسٹ کیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ انگریز کی نوکری کرنا بھی بڑے دل گردے کا کام ہے۔ فل ٹائم ڈیوٹی اور بندے دا پتر بن کر ڈیوٹی کر، کوئی کوتاہی نہیں اور غلطی کی گنجائش تو ہے ہی نہیں۔ یہ سب مجھے تب معلوم ہوا جب میں ریلوے ملازم ہوا اور مسٹر مائک جیسا انگریز افسر سے واسطہ پڑا۔ چست اور سمارٹ، عمر 40 سال سے اوپر تھی اور ایک نمبر کا ایماندار اور خڑوس میں آزاد چھپی تھی۔ اس لیے اکثر چھوٹی موٹی غلطی کر جاتا اور پھر ڈانٹ کی صورت میں مجھے پھلوں کے بنڈل اور بھنے ہوئے چنے ملتے، جنہیں میں نہایت بے بسی سے چباتا رہتا۔ منہ سے تو میں کچھ نہ بولتا، مگر دل میں ایسی سوچیں بنتا کہ اگر مسٹر مائک ان میں سے ایک آدھا بھی سن لیتا تو 2 نالی بندوقیں دونوں فائر ہی مارتا۔ اس سے کم سزا کی توقع نہ تھی۔ مسٹر مائک خیر اتنا خڑوس تو نہ تھا جتنا ایک واقعے کے بعد نہ جانے کہاں سے اس کے اندر میرے لیے عداوت بیدار ہوئی تھی، اور اس واقعے کا سارا نزول مجھ پر گرا اور مجھے اکثر ایسا دیکھتا گویا ابھی میرا تکا کباب بنا کے ہڑپ کر جائے گا، اور میں اسے دیکھ کر اکثر ڈر سا جاتا اور حتی کوشش کرتا
کہ دوران ڈیوٹی میرا اس سے سامنا کم ہی ہو، مگر کیونکہ میں ٹکٹ دیتا تھا اس لیے اس سے اکثر ٹکراؤ ہو جاتا۔ اور پھر مائک صاحب چند دن قبل ہی انگلستان سے نئی نویلی چوتھی دلہن بیاہ لائے تھے، اور ہنی مون پر بیگم نے ایک فرمائش کی تو وہ رہ نہ سکے اور چل دیے۔ بیگم کا نام جولی تھا، مگر جسمات کچھ ایسی تھی کہ اگر جولی کی جگہ ڈولی نام ہوتا تو بڑا ہی سوٹ کرتا، ایک دم موٹی بھینس جیسی، اور رنگ ایسے تھا گویا تندوری۔ ہنی مون کے لیے جنگل کا انتخاب کیا گیا جس کی کوئی خاص وجہ نہ تھی، اور جنگل بھی وہی جہاں بھوت پریت بڑے مزے سے آباد تھے۔ حیرت ناک بات یہ تھی کہ اس جنگل میں کچھ دن گزارنے کے لیے نہ تو ان کے پاس کوئی ٹینٹ وغیرہ تھے اور نہ ہی کھانا، صرف ایک ٹفن باکس ہی تھا جو جولی صاحبہ نے گاڑی سے اترتے ہی کھا لیا، اور مائک صاحب اس کا منہ تکتے رہ گئے۔ کھانا کھانے کے بعد فوراً ہی جولی پر ایک سانپ نے حملہ کیا، مگر مائک صاحب نے اسے مار کر درخت پر سجا دیا۔ مائک صاحب کی اس دیدہ دلیری سے جولی صاحبہ اس پر نثار ہو گئی، اسے خاصا پیار کیا، مگر رنگ میں بھنگ پڑ گیا۔ اچانک ہی جولی کو محسوس ہوا کہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہے۔ جولی نے مائک کو پرے کیا، اس کی دائیں جانب نگاہ اٹھائی جہاں ایک بوڑھی عورت انہیں بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں اسے یوں گھورتے ہوئے دیکھ کر تھوڑے شرمندہ ہوئے اور پھر ایک نظر اس پر ڈالی۔ وہ بڑھیا کیا تھی؟ جوریوں کا ایک مجسمہ تھی اور لٹکتے ہوئے جسم کے ساتھ ہاتھ میں اس کے لاٹھی تھی۔ بڑھیا نے خاموشی کا سکوت توڑا اور بولی، تم تو ہنی مون منانے آئے ہو، مگر مجھے ایک بات بتاؤ کہ کس کم وقت نے تمہیں ادھر ہی ہنی مون منانے کا مشورہ دیا؟ وہ کون نکارا تھا جس نے تمہیں ادھر بھیجا؟ کیا اس بڑی دنیا میں تم کو اور کوئی جگہ نہیں ملی جو ادھر منہ اٹھائے چلے آئے؟ تم جانتے نہیں کہ یہ میرا علاقہ ہے، میں یہاں ہر آنے والے کو کھاتی پہلے ہوں اور پوچھتی بعد میں ہوں، اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتے۔ بڑھیا ایک دم سے چھلاوا بنی اور اس کے دانت لمبے ہوئے، چہرہ سکڑ کا لمبا اور ناک عجیب سی شکل میں آ گئی۔ بڑھیا نے لاٹھی زور سے مائک کی طرف اچھالی اور خود جولی کی طرف لپکی۔ مائک شاید اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھے، اس لیے لاٹھی کی ضرب لگوا بیٹھے۔ بڑھیا نے اٹھتے ہوئے جولی کو گرایا اور اس کی گردن میں دانت گاڑنے چاہے، مگر نہ جانے کیسے مائک صاحب نے پھرتی سے خنجر نکال کر بڑھیا کے جسم میں گاڑ دیا اور جولی کو بچا لیا۔ جولی کا دہشت سے خون خشک ہو گیا تھا، اس لیے وہ شدید خوف میں جدھر منہ آیا بھاگ اٹھی۔ مائک اس کے پیچھے بھاگے۔ اتنا تو وہ جان چکے تھے کہ وہ اسیب زدہ جنگل میں پھنس گئے ہیں اور اب یہاں سے نکلنا مشکل تھا۔ جس نے انہیں ادھر ہنی مون کے لیے بھیجا تھا، جولی تو اس عورت پر یوں گرم تھی کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ اس کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیتی۔ جولی شدید گھبراہٹ میں بھاگتے بھاگتے تھک گئی تو ایک جگہ پر جا کر رک گئی اور پیچھے مڑ کر دیکھا، مائک اس کے پیچھے ہی تھا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا اور تسلی کی کہ کہیں بڑھیا تو نہیں آ رہی۔ مائک نے اسے جلدی ہی آ لیا اور اسے خاصی تسلی دے کر اس کا ڈر دور کیا اور واپسی کی طرف مڑے، مگر مڑتے ہی اچانک انہوں نے ریڈ میکسی میں ایک لڑکی کھڑی دیکھی، لیکن یہ کیا، اس کا سر ہی نہیں تھا۔ مائک کی ہمت جواب دے گئی اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جولی کا تو وہ حال تھا کہ گویا کاٹو تو لہو نہیں، آپ نے میرا سر کہیں دیکھا ہے؟ اچانک ہی وہ لڑکی نہ جانے کہاں سے بولی، ویسے مجھے اس سر کی خاص ضرورت نہیں ہے، مگر مجھے وہ نیکلس پہننا ہے۔ اس نے دائیں ہاتھ میں ایک جھلملاتا ہوا نیکلس لہرایا۔ مائک نے ہڑبڑا کر جولی کو دیکھا، وہ تو بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ مائک نے دہشت زدہ ہو کر کہا، نہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ اچھا، مگر مجھے یہ نیکلس پہننا ہے اور اس کے لیے سر کا ہونا ضروری ہے۔ لڑکی نے شدید افسردہ ہو کر کہا، تمہاری گردن مجھے فٹ نہیں آئے گی، ہاں تمہاری بیوی کی آ جائے گی۔ اس نے جولی کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ڈارلنگ، کیا تم مجھے اپنا سر تھوڑی دیر کے لیے دو گی؟ اگر نہ دو تب بھی دے دو، نہیں تو میں زبردستی لے لوں گی۔ اس نے اتنا کہا اور جولی دھڑم سے گری اور بے ہوش ہو گئی۔